السلام علیکم، ویلکم ٹو اوی کہانی اسٹار۔ میرا شوہر رات کو سب سے چھپا کر میرے لیے بریانی لے کر آتا تھا۔ جیسے ہی میں وہ بریانی کھاتی، اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہتی۔ صبح جب میری آنکھ کھلتی، میرا شوہر بہت سارے پیسے گن رہا ہوتا تھا، مگر اس کے چہرے پر بہت اداسی ہوتی تھی۔ ایک رات میں نے موقع دیکھ کر بریانی چھپا دی اور سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ جیسے ہی رات ہوئی، میری جان نکل گئی۔ ایک آدمی، میرا نام ثانیہ ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ آج کل گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ سب بھی خوش تھے، مگر میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سب کی خوشی میں مجھے بھی خوش ہونا تھا۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ اماں مجھے بار بار سمجھا رہی تھی کہ تم پریشان مت ہو، وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ اماں کسی وقت مجھے دیکھتے ہوئے پریشان ہو جاتی۔ آج میری مہندی تھی۔ جب فنکشن ختم ہوا تو میرے سر میں درد ہونے لگ گیا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے اماں کو آواز دی۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اماں کمرے میں آئی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ میں نے اماں کو بتایا۔ وہ بھی پریشان ہوگی، لیکن مجھے کہنے لگی، تم پریشان مت ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے اماں سے کہا، آج سے پہلے ایسا درد نہیں ہوا، نہ جانے کیا ہو گیا مجھے۔ اماں نے مجھے ایک گولی دی اور کہا، آرام کرو۔ ان کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گولی لیتے ہی میرے سر کا درد ٹھیک ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی۔ آج میری بارات تھی۔ اماں مجھے بہت پیار سے کہہ رہی تھی، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ میں نے کہا، اماں نہ جانے مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی، مگر وہاں پر پھولوں کی مہک، مجھے نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا میرے ہاتھ سرخ ہو گئے ہیں۔ میں نے گلاب کے پھول بیڈ سے نیچے پھینکنے شروع کر دیے۔ میرا شوہر آیا اور مجھے کہنے لگا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پھول ایسے کیوں پھینک رہی ہیں؟ انہوں نے مجھ سے بہت پیار سے پوچھا۔ میں کھانسنے لگی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں بیڈ پر سو رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو میرا شوہر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی۔ وہ مجھے کہنے لگا، اب طبیعت کیسی ہے؟ شکر ہے تم اٹھ گئی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا، تم ٹھیک ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم پریشان مت ہو۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا، آپ کیوں پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا میرا شوہر بہت اچھا تھا۔ میری اماں سچ کہتی تھی، بہت خیال رکھے گا، لیکن وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس وجہ سے مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ وہ کیوں میرا اتنا خیال رکھتا تھا؟ میں یہی سوچتی رہتی۔ رات کا وقت تھا۔ میرا شوہر کمرے میں آیا اور کہنے لگا، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ اس کی بات سن کر میری لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا وہ میرے لیے بریانی لایا تھا۔ میں نے بریانی کو دیکھا، میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں نے سنا تھا میرے سسرال میں کوئی بھی شوق سے بریانی نہیں کھاتا، لیکن میں کھا گئی۔ اچانک سے مجھے کھانسی ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے مجھے پانی دیا۔ پانی پیتے ہی مجھ پر نیند طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے کہا، سو جاؤ۔ مجھے احساس نہ ہوا، میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے پاس پریشان سا بیٹھا پیسے گن رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، شکر ہے تم اٹھ گئی۔ اس وقت بولنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں، اور بھلا میں کیا کرتی؟ میری آنکھیں ابھی بھی بند ہو رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، تم ٹھیک نہیں ہو، سو جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں لیٹ گئی اور جلدی ہی سو گئی۔ صبح جب میں اٹھی میرا موڈ کافی فریش تھا، لیکن وہ بات مجھے اچانک یاد آ گئی کہ میں بے ہوش کیسے ہوئی اور میرا شوہر اتنے پیسے کیوں گن رہا تھا۔ ساری سوچیں میرے دماغ میں گھومنے لگی اور مجھے بریانی یاد آ گئی۔ آج پھر میرے ساتھ وہی ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج میرا شوہر جب بریانی لایا تو میں نے چھپا دی۔ اسے لگا میں نے کھا لیا۔ جیسے پہلے ہوتا آج بھی میں ویسے ڈرامہ کرنے لگی۔
لیکن اچانک ایک آدمی کمرے میں داخل ہونے لگا۔ میرا شوہر اس سے بولا، ڈاکٹر صاحب میری بیوی کب تک ٹھیک ہوگی؟ دھیان رہے انہیں بیماری کا پتہ نہ چلے۔ ڈاکٹر نے بتایا انہیں شدید قسم کی الرجی ہے جس کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں پر بھی اثر ہوا ہے۔ جب میرا شوہر ڈاکٹر کو باہر چھوڑنے گیا تو میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور میری آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ جب میرا شوہر واپس آیا تو میں نے کہا مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ اس کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا، میں رونے لگی اور اس نے کہا تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی، تمہیں کچھ نہیں ہو